اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون جو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ کہ یہ جو پیچھے جب ہم نے کل کا سبق پڑھا تو اس میں یہ بات آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی اولاد ہو، اور جب خود ان کو کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے مؤنث کی تو وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مطلب محاورتاً بات کی جا رہی ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، سرخ شرما جاتا ہے کہ میں اس بچی کو سنبھال لوں ذلت سے، اس کو وہ چھپائے پھرتا ہے اپنی قوم کی برائی سے، یا وہ کہتا ہے کہ اس کو میں دفنا دوں۔ اور تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے ہیں ما یکرہون جس کو خود جس سے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں الکذب جھوٹ، ان کی زبان جو ہے یہ جھوٹ بیان کرتی ہے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ ان کے لیے اچھائی ہے، کہ ان کی زبان وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بہتری ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے، لا جرم اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ان لہم النار ان کے لیے، ان لہم الحسنى نہیں ہے، ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ مفرطون وہ آگے بھیجے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا تحقیق ہم نے، لقد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے الی امم من قبلک تجھ سے پہلے گروہوں میں، فزین لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ان کو ان کے کام اچھے کر دکھائے، فہو ولیہم اليوم تو آج تو وہ ان کا ساتھی ہے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، عذاب علیم۔ وما انزلنا علیک الکتاب اب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ کتاب نازل کیوں کی ہے، وما انزلنا علیک الکتاب یوں کر لو کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل نہیں کی، یا جو ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، الا مگر یہ کہ لتبین کہ تاکہ تو بیان کرے، لہم الذی ان کے لیے، الذی وہ چیز، اختلفوا فی جس میں وہ اختلاف کر رہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اختلافات تھے نا، لوگوں کے جو کویسچنز کریٹ ہوئے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے اور آپس میں کسی بات پر وہ اختلاف کر رہے تھے، تو تعالیٰ نے کہا اس مقصد کے لیے میں نے تیری طرف کتاب کی، لتبین تاکہ تو بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو، اختلفوا فی جس میں وہ اختلاف کرتے۔ اتنا ہی نہیں، وہدی اور گائیڈ، ورحمہ اور رحمت، لقوم یؤمنون اب یہ رحمت کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وما انزلنا علیک الکتاب جو بھیجی ہم نے تیری طرف کتاب اس لیے، لتبین لہم کہ تو بیان کرے اس کو، الذی اختلفوا فی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت ہے، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے، گائیڈ ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم، تو رحم ہوگا کیسے؟ لقوم یؤمنون، ایسے ہی نہیں کہ قرآن پڑھ جا رہے تھے خاموش ہو جا جی، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کتنی خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہے ہیں جی، ماشاء اللہ سر باندھ دیتے ہیں، گانا نہیں گانا، ایمان لانا ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یہ کتاب رحمت، کتاب تو پھر اگر یہ کتاب تو پھر ساؤنڈ پہ لگا دی جائے، جس طرح لوگوں نے صبح دکان کھولتے ہیں تو جی شیخ سعود بن ابراہیم کی آواز میں لگا ہوا ہے، شیخ السدیس امام کعبہ کی آواز میں لگا ہوا ہے، کسی نے قاری عبدالصمد باسط کی زبان میں لگائے ہوئے ہے، کوئی کان کھینچ کے قرأت کر رہا ہے تو وہ لگا دو بازار میں، پوری برکتیں ہو جائیں گی۔ کرسچن گزریں گے ان پہ بھی رحم ہوگا، یہودی گزریں گے ان پہ بھی رحم ہوگا، ہندوؤں پہ بھی رحم ہوگا۔ رحمتاً لقوم یؤمنون یہ لانتی کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے دوری، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ایک چیز رحمت ہے اور اس کی اپوزٹ ہے لعنت، دور کر دیں۔ اور لفظ میں سنا نا وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ
کہ یہ جو رحم والے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، حقدار ہیں۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ قریب۔ تو جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے ان پر اللہ کا رحم ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے یعنی جھٹلائیں گے تو تعالیٰ نے کیا، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کاذب جھٹلانے والا، اس پہ لعنت ہے، اس پہ دوری ہے۔ واللہ، اور اللہ، انزل، نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد۔ اب یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کرتا ہے، سنتے ہو نا کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ اور تو سنیں، زمین مرتی ہے کیا؟ زمین کے مرنے کے بعد سے مراد یہ ہے خشک سالی، کہ آپ، میں، ہم لوگ یہ ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، معاملات خراب ہو گئے، مردہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جلا بخشتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچ ہے، عبرت ہے۔ نسقیکم، کہ ہم تم کو پلاتے ہیں، مما، اس سے جو، فی بطونہ، اس کے پیٹ کے اندر ہے، من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے بیچ سے۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں لبنا، ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں، خالصاً، بالکل خالص، بغیر ملاوٹ کے، سائغاً، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے ٹیسٹ فل دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، ٹیسٹ فل ملک پلاتے ہیں تمہیں۔ اب اللہ تعالیٰ لذت والا اور خالص دودھ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہم تمہیں خون اور گوبر کے بیج سے پلاتے ہیں، کہ اس کو مکس نہیں کرا گندگی کے ساتھ۔ یہ جو لانتی لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ٹریڈیشنل مسلم ہیں جو روایات پہ چلتے ہیں، وہ لانتی لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ان گائیں، بکریوں، بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے یورین پینے کا کہا کہ وہ پیو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ ایسے لعنتی ترین لوگ ہیں، ایسے لعنتی ترین لوگ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے مسلمان کا جو، مسلمانی کا جو ہے اندازہ، وہ ان کے جو وصف ہیں وہ خود بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنے، اور یہ اپنے کرتوتوں سے یہ اسلام کا چہرہ انہوں نے مسخ کر دیا، کہ جو نان مسلم ہے وہ نان مسلم یوں کہتے ہیں آپ کے مذہب میں یہ بھی ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو یہ کہا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے اصل میں یہ لوگ خود ہیں، کہ یہ ان لوگوں نے خود یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تبھی تو کوئی دوسرا کہے گا۔ تو یہ ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، روایات پہ چلتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے، جو محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر جس کا نزول ہوا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی۔ یہ نبی کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، ان کی تعلیم مسخ کرتے ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے یہ مسلمان لوگ ہیں، جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ومن ثمرات، اور پھلوں سے، النخیل، کھجوروں سے، والاعناب، اور انگور سے، تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکر۔ اب یہ جو سکر ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم شین کا فرے شکر بولتے ہیں نا، زبان کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ لفظ ایک لینگویج دوسرے لینگویج میں جاتے ہیں۔ ابھی انگلش میں ابھی ہم اردو میں کھانسی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ کھانسی بولتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کف۔ ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کھگ۔ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں فلانا کھگ نہ پیا، کھگ۔
اس کے آخر میں گھے کی آواز آ رہی ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ گھے کی. انگلش میں گھے کی آواز کون نکالتا ہے؟ جی ایچ. جی ایچ نکالتا ہے نا. آپ لوگوں نے لفظ سنا اینف؟ اینف از اینف کہ بس بہت ہو گیا. اس کے آخر میں ایف نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ جی ایچ. آپ نے لفظ لافنگ سنا؟ ہنسنا. اس میں ایف نہیں ہوتا، جی ایچ ہوتا ہے. جی ایچ ہوتا ہے نا. تو کف ہم بولتے ہیں نا، کف کی آواز کیا نکلی؟ کے سے نکل رہا ہے نا انگلش میں. کف آخر میں فیا ہے. کھگ ہماری پنجابی میں. تو شکر جو لفظ ہے نا کہ مست ہے، شکر ڈال دی. اور یہاں بھی لفظ آیا سکر. اب وہ سکر کا ترجمہ لکھ رہا ہے شراب، اور پھر یہ خود ہی کہیں گے جی شراب تو جی ہے حرام ہے جی، ایسی ایسی باتوں کی طرف چلے جائیں گے. فمن ثمرات، اور تم پھلوں سے. اب وہ پھلوں کو بتا رہا ہے، نخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا. اب آپ کے ملک میں جو سب سے زیادہ سویٹ چیز بنتی ہے چینی، وہ کس سے بنتی؟ شوگر کین سے بنتی. شوگر کین سے بنتی ہے نا، بنتی ہے. اب وہ لوگ یہ بول دیں گے کہ جی جو شراب بنتی ہے جی وہ انگور اور کھجور سے بنتی ہے جی، شراب سے. اللہ تعالیٰ تو نے مٹھاس کی بات کر رہا ہے. وہ آگے تو نے بتا کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نشے کے متعلق یہ کہے گا کہ اس ورزقا حسنا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. وہ تمہیں اس نشے کا نہیں بتا رہا جو تم برانڈی پی کے وسکی پی کے تم ٹون ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جی اپنے باپ کو بول رہا ہے کون ہے بھائی تو، اس کی بات نہیں کر رہا. ورزقا حسنا، بہت اچھا رزق. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں علم ہے، نالج ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب کھجور جو ہے، ابھی جو ٹریڈیشنل مسلمس جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فرض کیا شہر رمضان کا. ابھی شہر رمضان جو قرآن مجید کے حساب سے لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، لوگ جو یہ جو اسلامی مہینوں کے حساب سے ابھی پورے 30 دن کے روزے رکھیں گے، اب وہ اس میں افطاری جو کرتے ہیں نا کھجور کے ساتھ. کوئی اچھی بات ہے کہ ہم یہ تھوڑا بولیں گے جی کھجور نہ کھاؤ. تو انہوں نے وہ جو ٹریڈیشنس کو فالو کیا ہے کہ کھجور کے اندر جو انرجی ہے، جو شوگر بہت جلد وہ آپ کی بلڈ کرتا ہے. ایک کھجور بھی آپ کھاؤ گے بولو گے کتنے میٹھے. اسی طرح انگور. وَأَوْحَىٰ، اور وحی کی ربک تیرے پالنے والے نے، الی النحل، مکھی کی طرف. تیرے پالنے والے نے مکھی کی طرف وحی کی، ان یہ کہ اتخذی، تو پکڑ، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتا، گھر. اب وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے. ومن الشجر، اور درختوں سے گھر پکڑ. ومما یعرشون، اور جو یہ چڑھاتے ہیں، جو بھی بڑی بلڈنگ بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، کوئی بھی اونچی چیز ہو، عرش سے ہے. یعرشون اونچی چھتریاں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہم گھر بناتے ہیں ساتھ چھجا بناتے ہیں لٹکاتے ہیں، کوئی بھی چھپی ہوئی جگہ. تو اس سے تو اپنے گھر پکڑ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے مکھی کے اندر یہ چیز وحی کی، اس کو مکھی کو آرڈر دیا. ثم کلی، ایک تو پہلے تو گھر بنا، پھر کھا، من کل ثمرات، تمام پھلوں سے. ابھی یہاں دیکھیں، ابھی ہر پھل ہر جگہ نہیں اگتے. اگر آپ نے یہاں درخت لگایا ہے، یہاں پر پھول ہیں، درخت ہیں، یہاں پر مکھیاں شہد کی ان سے وہ رس چوستی ہے، تو اس علاقے میں وہ شہد کا ٹیسٹ اور ہوگا. اگر آپ نے سوات میں یا کشمیر میں یا کسی اور جگہ جہاں اور پھل ہیں جو یہاں نہیں اگتے، وہاں جو پھول ہیں وہ یہاں نہیں کھلتے، وہاں مکھیاں چوسیں گی تو وہاں کا ٹیسٹ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کلی، پھر کھا، من کل ثمرات، تمام پھلوں سے، فسلوکی، پھر تو چل، سبل ربک، تیرے پالنے والے کے رستوں پہ، ذللا، نرم ہموار، آہستگی سے. یخرج، جو نکلتا ہے،
مم بطونہا، اس مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مم بطونہا، وہ جو مکھی ہے اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، شرابن، پینے والی چیز۔ ابھی شراب لفظ جہاں پر بھی آتا ہے، شراب کا مطلب ہے کلو وشربو، اس کا مطلب ہے پینے والی چیز نکلتا ہے اس کے فی بطونہا شرابن، پینے کی چیز، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ رنگ کیوں مختلف ہوں گے؟ کہ ڈفرینٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں نکالی ہیں، مختلفاً الوانها، اس کے رنگ مختلف ہیں، الگ بھی بتایا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ تو جو ان کے پھول ہوتے ہیں، جو اب اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ پھل اگر آپ کھاتے ہو، آپ کہتے ہو اس پھل میں کاپر ہے، اس پھل سے آپ کو میگنیشیم کی کمی پوری ہوگی، اس پھل سے آپ کی پوٹاشیم کی کمی پوری ہوگی، تو وہ ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اب وہ رنگ کس وجہ سے ہے کہ وہ لائٹ کون سا ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ ایک فزکس ہے الگ بات ہے۔ اب ہر چیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کے رنگ مختلف ہیں، ڈیفینیٹلی پھر ذائقے بھی مختلف ہوں گے۔ مختلفاً الوانہ فیہ شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے، یہ جو انسان ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں تعلیم ہے، نشانی ہے، علم ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں۔ فکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بندوں نے فکر لگی ہوئی ہے کہ ماکھو کے رنگ مختلف کیوں ہیں۔ فکر کرنے سے بھائی آپ نہیں کریں اس طریقے سے، فکر غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ خلقکم، اور وہ اللہ تم کو اس نے پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو وفات بھی دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، جو لٹائے جاتے ہیں، الی طرف ارذل العمر۔ ارذل کا جو مطلب ہوتا ہے ناکارہ، نکمے۔ خیال کرتا ہے یہ لفظ وہاں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو کہا کہ تمہارے پہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ان کے لیے وہاں پہ لفظ ارذل کا ہے کہ نکمی عمر کی، کوئی کام نہیں کرتا۔ ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ بے علم ہو جاتا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا بعد کچھ علم ہونے کے، کچھ جاننے کے بعد کہ اتنا کچھ جان گیا، اور پھر عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کی وہ سوچ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک انسان کا ایک طریقہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی وہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ پھر وہ جوانی میں آتا ہے، اپنے سارے کام خود کرتا ہے، اپنے سے کمزوروں کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر آگے یا تو انسان نے مر جانا ہے، یا کوئی انسان اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو پالنا پڑتا ہے، بوڑھے انسان کو پالنا پڑتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، قدرت والا ہے، ہر چیز کا اندازہ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پہ فضیلت دی ہے، کسی کا رزق زیادہ کیا ہے، کسی کا کم کیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کیا، کوئی اپنے رزق پہ اترائے نہیں، کوئی بھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں، اس کو چاہیے یہ آیت پڑھے کہ یہ اللہ نے فضل دیا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی تم کو بعض پر فی الرزق۔ فما الذین، پس نہیں وہ لوگ، کہ ان لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کون سے لوگ؟ فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی ہے کہ وہ کیسے نہ ہو، برادی، لٹا دینے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی اوپر، ما ملکت ایمانہم، جن کے مالک ہیں، فہم فیہ سوا، کیا وہ برابر ہیں بیچ اس کے، افبنعمت اللہ یجحدون، تو اللہ کی نعمتوں سے کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لٹانے والے نہیں ہیں، انہیں جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، اپنے مملوکوں پہ۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تمہارا مالک کون ہے؟
اس نے ساری رزق تمہیں دے دی، مجھے کہہ رہا تمہیں ایکچوئل۔ ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کا مالک بھی اللہ ہے، پر اس نے دنیا کا ایک نظام بنایا کہ وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں بعض کو بعض پہ رزق پہ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا مال جو ہے، اپنا رزق جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کر دیں۔ اس نے تو وہ کہہ رہا ہے کہ افبنعمت اللہ یجحدون، پھر بھی اللہ کی نعمت سے، اللہ کی نعمت کیا کہ اس سے تمہیں کتنی فضیلت، تمہاری ایکڑوں کی کنار، بھائی سن رہے ہو ادھر، ایکڑوں کی کناروں کی کھربوں پتہ نہیں کتنی جائیدادیں ہیں، زمینیں، تم اس پہ اتنا غلہ اناج اگاتے ہو، تمہارے پر اتنا آتا ہے، اتنا کچھ آتا ہے، پھر بھی تم سے کوئی تھوڑا سا مانگتا ہے تم کہتے کیوں دوں بھائی، جاؤ محنت کرو کماؤ۔ یاد رکھو جب کوئی مانگتا ہے نا، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کو بھوک ہے، وہ نہیں مانگتا، وہ نہیں مانگتا، وہی جو مجبور ہوتا ہے وہ مانگتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، جعل لکم، اس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے امن، من انفسکم، بیچ تمہارے، کیا ٹھہرایا ہے؟ ازواجا، تمہارے جوڑے، وجعل لکم، اور ٹھہرایا ہے تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہارے جوڑوں سے، تمہارے سپاؤسز سے، بنینا، بیٹے، وحفظا، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور دیا تم کو بہت پاکیزہ۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ جھوٹ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت تھی، اس کے متعلق آپ کچھ کہہ رہے تھے، کسی دن آپ نے کہا تھا کہ پوتے اور بیٹے والی بات کی۔ اور اللہ جس نے ٹھہرائے تمہارے اپنے نفسوں سے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے، اسپاؤسز، وجعل لکم من ازواجکم، ایک تو تمہارے اسپاؤسز بنائے، مردوں کی بیویاں بنائی، اور بیویوں کے شوہر بنائے۔ اور جو تمہارے اسپاؤسز ہیں، کہ اگر ایک آدمی شادی نہیں کرتا، ایک لڑکا ہے، وہ اپنا جوڑا نہیں بناتا، تو اس کا نہ بیٹا ہوگا نہ پوتا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی ہے وہ شادی نہیں کرتی تو اس کا بیٹا نہیں ہوگا، پوتا نہیں ہوگا۔ وجعل لکم من ازواجکم، اور ٹھہرایا تمہارے جوڑوں سے، بنینا، بیٹے، وحفظا، اور ان کی اگلی نسل، ورزقکم من الطیبات، تو تمہیں رزق دیا پاکیزہ۔ کہ اوپر سے اس نے پہلی بات کی ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں وفات دیتا، کوئی تم سے ایسی نکمی عمر سے پہنچ جاتا ہے۔ ابھی میں کما رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، مجھے پیسے آ رہے ہیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یا مر بھی سکتا ہوں بوڑھا ہونے سے پہلے، آج بھی مر سکتا ہوں، ریٹائر ہو گیا تو مجھے پینشن ملتی رہے گی، مگر میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جو میرے پیسے ہیں بھی صحیح، وہ میں خود کھا نہیں سکتا، میں کھا نہیں سکتا۔ تو بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، پوتے ہوں گے، نواسے نواسیاں ہوں گے، یعنی اگلی نسل ہوگی، وہ میرا خیال رکھیں گی نا۔ جو چھڑا آدمی ہوگا، بڑھ گیا وہ، اب وہ بولے گا میں نہیں کرتا شادی، اب وہ کہہ رہا ہے میں اولڈ ہوم میں چلا جاؤں گا، اب میں شادی نہیں کیا، بھتیجے میرے کو خیال کریں گے، بھتیجے تمہارے بھائی کا خیال کریں گے، اپنے دادے کا خیال کریں گے کہ وہ دادے کے بھائی کا خیال کریں گے۔ اور آج کل کی تو نسل ایسی ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ سسرالیوں کا خیال کرتے ہیں، سالے سالیوں کو پوچھتے ہیں، بھائی نے کسی دن کوئی کھانا کھایا نہیں کھایا کوئی پرواہ نہیں، اپنی بہن کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، بہن نے کیسے گزارا، کوئی تہوار گزر گیا، کوئی کچھ چیز گزر گئی، وہ نہیں پوچھتے۔ سسٹر ان لا کو چھوٹی ہے، اس کو موبائل بھی خرید کے دے دیں گے، کیوں؟ بندہ بولے کہ پیسے ہیں تو بھائی اسی پہ لگا دیتا۔ ہر انسان اپنے مفادات دیکھتا ہے، مفادات دیکھ رہا ہوتا ہے، بینیفٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ایز اے مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہارے سامنے کریکٹر لیا۔ انسان کسی انسان کا نام نہیں ہے، ان الانسان لظلوم، ظلم جمع میں آ گیا،
کفار جمع میں آ گیا، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ ظالمین ہیں، کافر ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، تو جھوٹ کے اوپر ایمان لاتے ہو، جھوٹ کو مانتے ہو۔ اب جھوٹ کو کون مانتا ہے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کہ اللہ کی جو چیزیں دی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو کاؤنٹ کیا ہے، ان کا انکار کر رہے ہو۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ دینے والا اللہ ہے تو عبادت اس کی کرو نا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ یہ ان کو عبادت تو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو بڑھاپے میں اولاد دی، جس نے بڑھاپے میں اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڈھا ہو گیا سر کانپ رہا ہے تو تب اس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو اس وقت تو وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا۔ ایک آدمی 55 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے جی، اولاد ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پلاننگ۔ اس نے 45 سال کی عمر میں شادی کی ہے جی، 5 سال بعد وہ 50 سال کا ہو گیا۔ اب شادی کے شروع میں ہی جی اس کا اگر تو بچہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی لوگوں کو 15 سال نہیں ہوتی، اولاد تو دینا اللہ تعالیٰ کی کام ہے۔ وہ صاحب 50 سال کے ہوں گے تو اس کا بچہ 5 سال کا ہوگا، جو روڈ خود کراس نہیں کر سکتا۔ اور شادی کی اگر 5 سال بعد اولاد ہوتی تو وہ صاحب 50 کے ہو جاتے تو اس کا بچہ پیدا ہوتا، اور 55 کا ہوتا وہ خود تو اس کا بچہ 5 سال کا ہوتا۔ وہ 55 والا بندہ اپنے بچے کو سنبھالتا یا بچہ اپنے باپ کو سنبھالتا؟ 55 سال کی عمر میں تو اس کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی اولاد بڑی ہوئی تو جی اس کی شادی کرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شعور آ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو وہ ہاتھ پاؤں مارے۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب، غنی کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ سارے انسان ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو جو بچے ہوتے ہیں، جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے، بچے یا جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جب کوئی انسان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے گا، ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، تو اس کو پلاننگ یہ کرنی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، تو ٹھیک ہے، بڑھاپے میں جا کے اولڈ ایج ہوم میں رہیں۔ جب وہ تمہیں نعمتیں بتا رہا ہے تو اس نے اس نعمت کو کاؤنٹ کیا کہ اس نے تمہارے اپنے نفسوں سے، آج جتنے انسان ہم لوگ موجود ہیں، مجھے ایک بندہ ملا، دور سے مجھے ملا، کہتا ہے آپ وہ حاجی صاحب کے بچے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ شاہ محمد کے؟ میں نے کہا ہاں اس کا بچہ ہوں میں جی۔ تو میں نے کہا آپ، کہتا ہے آپ سب لوگوں کی شکلیں ساری ایک جیسی، وہ ہمیں ایک جیسی نہیں لگتی، دوسرے لوگوں کو پچھاواں ایک جیسا لگتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی، اس کا یہ چاچو، وہ چاچو، سارے ایک جیسی شکل ہے۔ آپ کو جتنے لوگ تو یہ ہم سارے ایک، وہ کہہ رہے ہیں سارا ٹھپا ہی ایک ہے، بالکل نو ڈاؤٹ۔ اوپر جاتے تھے ایک ہمارا آدم ہے۔ اس طریقے سے آپ کو دوسرے اور لوگ نظر آ رہے ہیں نا، وہ بہت سارے ہی تھے بھائی، جو آج بہت سارے ہیں نا، تو بہت سارے ہی تھے۔ تمہارا جوڑا ٹھہرایا تمہارے ہی نفس سے، عورت کا مرد سے، مرد کا عورت سے، جسے تو نے بچے دیے، پوتے آگے نسل چلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ تم جھوٹ کے اوپر مانتے ہو اور اللہ سے انکار کرتے ہو، یعنی جو نعمتیں اس نے دی ان کا انکار کر رہے ہو۔ تو جھوٹ کو مانتے کا مطلب کیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی بات کون؟ ہمارے پاس اللہ کی آواز آئے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیلی فون کرے گا، لوگ بولیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ کیسے بات کرے گا؟ ڈائریکٹ تمہارے سے بات کر لے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کی، تمہارے پاس یا رسول بھیجے گا یا تمہارے اندر وہی کرے گا۔ تو کیا اس نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا؟ محمد کو وہ کہہ رہا ہے کل یا ایھا الناس، کہ کہہ دے اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجتا ہوں۔ اس نے بات بھیج دی نا، اب اللہ کا حکم مانو۔ اب جب ہم یہ کتاب کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا 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 بھائی یہ پڑھیں صرف گائیں سے،
اسے ترتیل کے ساتھ وہ ترتیل کا اس نے مطلب ہی چینج کر دیا. سر لگائی ہوئی ہے. صبح میں جا رہا ہوتا ہوں آفس کے لیے, تم لوگ اسکول جا رہے ہوگے, کسی اسکول والے نے وہ جی سورہ رحمان لگائی ہوئی ہے جی, یہ اسکول والے لگاتے ہیں سامنے, وہ ساتھ کسی اور نے لگائی ہوئی ہے, وہ سورہ یاسین لگائی ہوئی, اور وہ پڑھنے والے نے بھی وہ کیسٹیں بنائی ہوئی ہیں, سیڑیاں بنائی ہوئی ہیں, اس کو بھی پیسے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نعمت کو, اللہ تعالیٰ کی کلام کو وہ انکار کرتے ہیں اور اس پہ پیسہ کماتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا وہ ان کے پکارتے ہیں کہ جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کے مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, تھوڑا سے بھی, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر انہیں مالک بنا بھی دیا جائے نا کہ زمین آسمان کا رزق آج سے تم سنبھال لو, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, وہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہم یہ رزق دے دیں تو وہ اس ڈر سے کہ ختم ہو جائے گا اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے. ہم چاول کی دیگ بناتے ہیں نا, 25 بندوں کو ہم نے بلایا نا, تھوڑے سے ہم نے دیکھا نا کہ یار یہ تو 25 سے 10 اوپر 35 بندے اور آ گئے, ہمارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کم نہ پڑ جائے, وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو زیادہ بندے آ گئے. وہ بندوں کو دیکھ رہے تھے, بندے تھوڑا کم کھاؤ یار, یار ابھی اور مہمانوں نے بھی آنا ہے. ہم 40 بندے نہیں سنبھال سکتے. ولا یستطیعون, وہ طاقت بھی نہیں رکھتے. وہ لانتی لوگ کہہ رہے ہیں داتا کی نگری جی بہت بڑی ہے, اس کی چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے جو قبر کے اندر ہے, جس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں اندر, ختم ہو گیا, چورا ہو گیا. وہ لوگ یہ سنیں, میں چیلنج دیا پوری دنیا کے لیے. لوگ بولیں گے جی انہوں نے جی ہمارے جی وہ جی توہین کر دی. تمہیں یہ بات سے ڈر نہیں لگ رہا کہ جس نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان سے تم انکار کر رہے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون, اللہ کی نعمتوں سے تم انکار کر رہے ہو. بات اس کی مان رہے ہو جس کا اختیار نہیں ہے. کیا بات آئی؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, بات اس کی مان رہے ہو. عبادت کا مطلب, بندگی کا مطلب یہ بات ماننا, آرڈر کو اوبے کرنا, اور آرڈر تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے, اللہ کی کتاب. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا ان کی بات مانتے ہیں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور بولے کہ نہیں عبادت کی بات آ رہی ہے, وہ جو بھگوان کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں, وہ جو دریا میں کھڑے ہو کے اشنان کر رہے ہیں, وہ عبادت کی بات آ رہی ہے. لفظ عبادت عبد سے ہے, عین بے دال, عبد بندہ, غلام, نوکر. جس کی بات مانی جائے. الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے, معبود جس کی بندگی کی جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا رہا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ تو تم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. واٹ از دی میننگ؟ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے, کہ محمد علیہ السلام جو چیز لے کر ہیں, جو بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس کو مانو گے, اس پہ مانو گے تو اللہ کی بندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں, قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا, وہ غفور رحم کرنے والا ہے. میری پیچھے چلو مطلب یہ جو میں کتاب لے کر آیا ہوں اس کو مانو, یہ اللہ کا حکم ہے. ان لانتی لوگوں نے اسلام کو مسخ کر دیا, اس کا چہرہ دنیا کے سامنے غلط لیا ہے. وہ ایکچوئل اسلام کے دشمن ہے. وہ کون لوگ تھے؟ ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ کہتے ہیں نا یہ ٹریڈیشنل مسلمز کہاں سے بنے, ان کو ڈھونڈتے تو سارے وہیں سے پہلے سے نکل جائیں گے. یہ نبی کی زندگی میں موجود تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری تعلیمات, ہماری آیات, بینات, بیان شدہ. قال الذین, کہتے ہیں وہ لوگ, لا یرجون لقاءنا, جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے, کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل. یہ ان کافروں کی بات نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہاری بات مانیں گے, صرف بات ماننے کی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں تم کیا کرو, جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72-3-4 میں کیا آتا ہے کہ
وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ قریب ہے تھا کہ یہ تجھ کو ہٹا دیتے، فتنے میں ڈالتے، آزمائش میں ڈالتے، کس چیز سے؟ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف وحی کی۔ کیسے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تم ہم پر باندھو، ہم پر افطرا کرو، غیرہ، اس قرآن سے ہٹ کر۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تجھ کو دوست پکڑے۔ ان کو تیری ذات سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ٹینشن ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب کی بات رکھی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اب کہ اس قرآن سے ہٹی ہوئی چیز ہمارے اوپر افطرا کر، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، اللہ کے اوپر باندھ، غَيْرَهُ، اس سے ہٹی ہوئی۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں کیا کہا؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہاں غیر ھذا آیا، وہاں لفظ ہے غیرہ۔ اب اس قرآن مجید کے علاوہ جتنا بھی مواد، جو لوگ کہتے ہیں جی اسلامک لٹریچر بڑھ گیا، اسلامک لٹریچر کہ جی اسلامک لٹریچر ہے، جی دینی کتاب ہے، جی کون سی دینی کتاب ہے جی؟ وہ جو بھی چمکی ہوئی کتاب جس کے اوپر کلابتو سے یا سنہرے گولڈن حروف سے کچھ لکھا ہوگا، جی یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں جی، اس کے ہاتھ لگا لوگ بولیں گے جی توہین رسالت کر دی، توہین یہ کر دی، وہ ان لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھیں گے، جو بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ وہ عربی لکھی ہوئی ہے تو عورت کو مار رہے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر صبح سے شام تک ان کو کوئی عربی میں گالیاں دیتے رہے تو اس کے بعد جس کو تھینک یو بولیں گے اور آمین بھی بول دیں گے، آمین بھی بول دیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعائیں دے رہا ہے ہمیں۔ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے راہبوں نے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ان کے درویشوں نے جو درگاہوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے عالموں نے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ان کی یہ حالت کر دی ہے۔ یہ بینک میں جاتے ہیں، اے ٹی ایم میں اپنا کارڈ ڈالتے ہیں، یہ سارے لوگ جنہوں نے کپڑے پھاڑے ہیں، اس عورت پہ تشدد کیا ہے، کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ ان کو پتہ ہے 10 ملٹی پلائی بائی 10 کتنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے 10 لاکھ کا کاروبار کیسے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے 50,000 سے 10 لاکھ کیسے بنانے۔ جاہل تو نہیں ہے، اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، سارا کچھ پتہ ہے انہیں، ایوری تھنگ۔ لوگوں نے ان کو دشمن تھے اسلام کے، جن کے آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ٹریڈیشنل مسلمز کسی بیچ میں صدی سے سٹارٹ نہیں ہوئے۔ نبی کی قوم تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لے کر آئی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْهِ، کہہ دے کہ میں نہیں ہوں تمہارے پر بے وکیل، قُل لَّسْتُ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ، میں نہیں ہوں تمہاری وکالت کرنے والا، کہ تیری قوم نے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، جھٹلا دیا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ ہے سچ، ریالٹی۔ اور قرآن کے دن، قیامت کے دن نبی خود کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے مجھ کو پالنے والے، اس میری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ مسلمان لوگ قرآن کو نہیں مانتے جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں۔ کیوں؟ ان کو میں ٹریڈیشنل مسلم، روایتی مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایات پہ چلتے ہیں۔ تم ان کو یوں بولو کہ جی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے 5 وقت کی نماز؟ آپ ظہر کی اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں قرآن میں، وہ بولیں کہ جی روایات میں آیا ہے جی، وہ کتابیں کھولنا شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ۔ وہ روایات کس نے لکھی ہیں؟ وہ روایات ان لوگوں نے لکھی ہیں جن لوگوں نے نبی کی زندگی میں یہ مطالبہ کیا، انہیں قرآن میں نظر نہیں آیا۔ پہلے سے ایک دین چلا ہوا آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اسی کو زندہ رکھ۔ وہ کہہ رہے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، سورہ یونس آیت نمبر 15، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء 17واں نمبر سورت، اس کی 72، 73، 74 آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھے پھسلا دیں ان الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا، پھر وہ تیرے کو دوست بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نہ تجھ کو ثابت رکھتے، یعنی جبریل اگر نہ ہوتا، اللہ کی طاقت نہ ہوتی کہ تو خود سے کچھ بھی نہیں بولے، جب تیرے پر اللہ کی طرف سے تنزیل ہوئی تو تیرے زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔ وَإِذَا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد، نو ڈاؤٹ، لقد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، کِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، چھوڑ دیتا ان کی طرف قلیل، ان کے مطالبے کی طرف پھسل جاتا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، غور سے سنو، ان کا مطالبہ تھا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ افتراء کرے ہمارے اوپر، اللہ کے اوپر، غیرہ، اس قرآن سے ہٹ کر۔ آج ان مولوی لوگوں نے اس قرآن سے ہٹ کر بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ کہہ کر کے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو کرتا
وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. تو ہوتا کیا، اذا اس وقت جب تو یہ کر دیتا تو کیا ہوتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. ہم تجھے دنیا اور آخرت میں دوہرا عذاب دیتے. ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا، مذاق بنایا ہوا. جس کی لمبی داڑھی نکل جاتی ہے، جس کا موٹا پیٹ نکل جاتا ہے، جی سبحان مولوی صاحب السلام علیکم السلام علیکم. ہم آپ کا پاؤں ہمارا سر جی. وہ جی اس کو اپنا وہ خدا مانتے ہیں. مولوی نے کہہ دیا تو اس کو جی وہ ساری باتیں جھوٹی کرتے ہیں، جھوٹی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوششیں کی ہوئی ہیں ان لانتی لوگوں نے. ان لوگوں کو کوئی دین ایمان نہیں ہے. ان لوگوں نے نام مسلمان لگایا اپنے نام کے ساتھ کہ ہم تسلیم کرنے والے. کس چیز کو تسلیم کرتے ہو تم؟ اللہ کی کتاب تو تمہارے سامنے پڑھ جائے تو تم اپنے آباء و اجداد کی کتابیں لے آتے ہو، اپنے بابوں کی کتابیں لے آتے ہو. وہ ایک صاحب آئے، وہ کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی. لوگوں نے اس کا بھی نعرہ ماننا شروع کر دیا. بھائی جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئے ہیں جی، جی بہت اچھا جی. وہ اس کی بات سٹارٹ ہوتی ہے جی کہ بخاری ترمذی ہے. بخاری ترمذی تمہارے چاچے تائے مامے لگتے ہیں. اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کی کتاب سے پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ یہ بخاری شریف میں ہے. کون بخاری کس نے لکھی ہے؟ انسان نے لکھی ہے نا بھائی. یہ کتاب جو آپ کے سامنے کھلی ہے اللہ کے رسول نے نہیں لکھی. تم بخاری کی لکھی ہوئی کتاب کو مان رہے ہو. اس کے مقابلے میں یہ جو کتاب کھلی ہوئی اللہ کے رسول نے نہیں لکھی، یہ اللہ کا کلام ہے، ان پر تنزیل ہوئی ہے. یہ ڈیٹیل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، تو جب اللہ کی بات، یہ جو کتاب کھلی ہوئی ہے، یہ جب تمہارے سامنے رکھی جاتی ہے تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ ان کی بات مانتے ہو جو طاقت نہیں رکھتے تمہارے رزق کی، آسمانوں میں اور زمین کی. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثل کا مطلب ہوتا ہے کی جیسی. فلا تضربوا للہ الامثال. تو پس تم نہ چسپاں کرو اللہ پر مثالیں. ان لانتی لوگوں نے جو اس کے مقابلے میں کتابیں لکھی ہیں نا، وہ لانتی لوگ کہتے ہیں بخاری دوسرا قرآن ہے. پلید ترین قسم کے لوگ اس کا ختم بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی قرآن کے بعد مسلمانوں کی سب سے جی بڑی جو کتاب ہے بخاری شریف. اور اس میں باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کھول کے بتائیں تو بولیں گے نہیں یہ 18+ ہیں جی، یہ بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی جا سکتی. اٹس فیکٹ. وہ خود کے خدا خود بنے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا. پہلے وہ خود کے خدا بنے، پھر لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا. مطلب یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن میں لکھا تھا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا تو نے اس سورہ جاسیہ میں تھا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کہ جو من میں آیا تو کہتا ہے میں یہی بات مانوں گا. حالانکہ اس کے پاس اللہ کی بات موجود تھی. اس نے کہا نہیں. تو جو اس نے اپنی بات کو اپنا بات مانی پہلے تو خود اس کے پیچھے لگا، پھر پبلک کو اس کے پیچھے لگا دیا. لوگوں نے کہا ہاں یہی صحیح بات ہے. یہ لانتی لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. جو سامری نے جو بنایا تھا نا بچڑا، یہ کہا کہ میرے دل نے کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور وہ لوگوں کو بھی لگا دیا اس کے اوپر. وہ تو پھر پشیمان ہو گئے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مگر انہوں نے کہا ہم تب تک اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک موسیٰ آ نہ جائے. یہ لانتی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ نہ لیں یہ توبہ نہیں کرنے والے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ تم وہ شریک ہے جن میں تم ضد کرتے ہو، تو شاکون فی، ضد کرتے ہو اس میں.
تم ان کے سامنے قرآن کی بات کر تم سے لڑنے پر آ جائیں گے. میرے ساتھ ایک بندے کہتے قرآن 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 قرآن, ہر بات میں قرآن لے آتے بیچ میں, تم حدیث کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ, پس کون سی حدیث, فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ, اور اس کی آیات کے بعد تم کون سی بات پر ایمان لے کر آؤ گے. سب نے اس کو حدیث کہا ہے. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ حدیث ایسی نہیں ہے, یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ خود سے گھڑ لی گئی بنا لی گئی. ضرب اللہ مثلا, اللہ تم کو مثال بیان کرتا ہے, عبدم مملوکا, ایک ایسے عبد کی, یہ بات ہی عبد کی آ رہی تھی, عبدم مملوکا, ایک ایسے نوکر کی جو کسی کی ملکیت میں آیا ہوا ہے, مملوک ہے. لا یقدر علی شیء, نہیں وہ قدرت رکھتا, علی شیء اوپر کسی چیز کے, ومن, اور وہ جو رزق نہ ہو, ہم نے اس کو رزق دیا. ابھی میں ملازم ہوں نا, سرونٹ ہوں نا, کہتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ, گورنمنٹ سرونٹ ہوں. میں جو کچھ بھی کروں گا میری ایک نپی تلی تنخواہ ہے, مجھے اتنی, چاہے میں آج جا کے زیادہ کام کروں مجھے وہ میری سیلری ہی ملے گی, وہی ملے گی. مملوک. ومن رزق نہ ہو, اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے, منا ہماری طرف سے, حسنا اچھا, فہو ينفق, وہ خرچ کرتا ہے, منہ اس سے, سرا و جہرا, کھلا چھپا کے دکھا کے, کھلا خرچ کرتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں, اس کا مالک اللہ ہے. میں ایک بندے کو نوکر رکھ لوں کہ تم نوکر ہو جی, چاہے تم وزیر خزانہ ہے, وزیر خزانہ, خزانے کا وزیر ہے میرا نوکر, میری مرضی کے بغیر خرچ کر سکتا ہے کہ میں جو مالک ہوں اس کا. کتنی اچھی اتنے مثال دے رہا, تو اللہ کے بندے بنو نا, اللہ کے بندے بنو. وہ تو خود کہتا ہے خرچ کرو, وہ تو خود کہتا ہے خرچ کرو. حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ مثال اس نے تمہیں کیوں دی؟ جن کو تم, جن کے عبد بنے ہوئے ہو, وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں بھائی, وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ مالک ہیں تمہارے رزق کے, مگر تم ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو مسجد میں مولوی خطبہ دیتا ہے وہ اس محلے کے مرضی والوں کے مطابق دیتا ہے. لوگ بولیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو, صحیح بات کر رہا ہوں, اس کو تنخواہ دیتے ہیں بھائی. آپ دیوبندیوں کے محلے میں چلے جاؤ, آپ دیوبندیوں کے محلے میں چلے جاؤ, وہاں جا کے کسی بریلوی مولوی کو لے آؤ, وہ ایک دن خطبہ دے گا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. مسجد کی جو منتظمین کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس, بھائی یہ کون سے مولوی کو لے آئے ہو, مولوی کو فارغ کرو بھائی. اس مولوی کو فارغ کر دیں گے. وہ بولے گا سمجھتی غلطی ہو گئی, یہ غلطی مولوی آ گیا. اسی مولوی کو جب بریلویوں کے مسجد میں لے جاؤ گے تو وہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ جب مالک تمہارا اللہ ہے تو اللہ کی مانو نا, دے تمہیں وہ رہا ہے. مولوی بھی ان کو اسی چیز پہ اکساتے رہیں گے. سنی نے اگر اپنے لوگوں کے اندر زیادہ رتبہ پانا ہے نا تو وہ شیعوں کی برائی کر کے بولے گا ہاں اب میرے سے خوش رہیں گے, ایک ٹنے اور اگلا دن مجھے مل جائے گا, 3 سال کے لیے دوبارہ مولوی رکھا دیں. وہ مولوی اگر مسجد میں بولنا شروع کر دے کہ جی شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لوگ بولیں گے یار یہ تھوڑا شیعوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, اس کو فارغ کرو یہاں سے, کوئی اور مولوی لے کر آؤ, فارغ کر دیں گے.
اور جو شیعوں کے بارے میں بول رہا ہوگا وہ صرف پیسے کے لیے بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو شیعوں سے کوئی نفع، ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی شیعہ لڑکی سے کرا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مالک تو اللہ ہے تمہارا، اس کی بات مانو بھائی، رزق تو وہ دیتا ہے تمہیں۔ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افبنعمت اللہ یجحدون، یہ سچ میں مانتی نہیں، سچ میں یہ کہتے ہیں لوگوں نے تو ہمیں دینا تو لوگوں کی مانو پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حمد یہ اللہ کے لیے، کون سی؟ پالنے والی، الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تم کو مثال دیتا ہے، رجلین، دو مردوں کی تمہیں مثال دیتا ہے، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے کہ بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء، کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، اینما، جہاں کہیں بھی یوجہ ہو، اس کو بھیجتا ہے، اس کا چہرہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، اچھی خبر نہیں لے کر آتا، حل یستوی، کیا وہ برابر ہے، ہوا وہ جو، ومن یامر بالعدل، اب کیا جو بندہ گونگا ہے کیا وہ عدل نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مثال دے رہا، سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ تمہیں اس سے بتائے گا کہ ایکچول گونگے لوگ کون ہیں جو عدل نہیں کرتے اور صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو عدل پر ہے، برابری پر ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یہ صراط مستقیم کی جو پہلی آیت قرآن میں آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الحمدللہ، یہ حمد اللہ کی ہے کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، وہ رحمان رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیرے عبد بنیں گے، تو جہان والوں کو پالتا ہے، جو تو نے ہمیں رزق دیے گا، تو ہمیں پالے گا، تو ہم بھی لوگوں کو خرچ کریں گے، عدل، برابری، نصف، آدھا آدھا کہیں گے، انصاف انصاف ہے ہی نصف سے، آدھا آدھا کرنا کہ ہم دیں گے، ایکولی، برابری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم یہ ہے۔ ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، تو جو گونگے سے مراد وہ ہے، گونگے سے مراد وہ ہے، اللہ نے کہا صم بکم، یہ ابکم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ کون ہے؟ کافر، انکار کرنے والے، کیا ادھر کھا رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کون دے کون رہا ہے، قرآن کو سنائی دے رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے صبح کے ٹائم، گانے کے لیے لگائی، کہہ رہے ماشاء اللہ کیا پڑھا سبحان اللہ۔ اچھا ان مقابلہ کرتے لانتی حسن قرات کا مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جج سامنے بٹھاتے ہیں، بھی رمضان آئے گا نا ان ٹریڈیشنل مسلمس کا، تو وہ ٹی وی چینلز پہ پروگرام لگیں گے، جو لڑکی پہلے آتی تھی وہ مارننگ شو کرنے کے لیے، وہ رمضان شو کر کے بیٹھی ہوگی، ساتھ اس نے مولوی بھی مانگے ہوں گے خیرات پہ، ان کو پیسے بھی دیں گے، وہ جی وہ جج بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کس نے گایا، اور وہ جی مقابلہ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے صحیح نہیں کیا، اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ انتی ہو، یہ تھوڑا اس کو ہم پہلا دیتے ہیں، اس نے پہلا انعام اس کا۔ یہ کتاب تمہارے پاس اس لیے آئی ہے کہ تم اس کو مانو تاکہ تم پہ رحم ہو، تم مقابلہ لگا رہے ہو قرت کا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکی کے کپڑے پھاڑے، عقل نہیں ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی آیت کے آگے جھکو، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ اپنا سر زمین پہ مار رہے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دے، سرنڈر کر دے خود کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گونگا کا مطلب بتایا، گونگا کون ہے؟ کہ جو عدل کا حکم نہیں کرتا، وہ جو برابری نہیں کرتا، وہ گونگا ہے، وہ گونگا ہے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ اس کے برابر ہے جو عدل کرتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور جو حکم ہے قیامت کا، إِلَّا، مگر یہ کہ كَلَمْحِ الْبَصَرِ،
کہ آنکھ کا جھپکنا ہوا او ہوا اقرب یا اس سے قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نکالتا ہے تم کو، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تو وہ تم اس وقت کچھ جانتے نہیں تھے، کوئی عقل نہیں تھی۔ آئنسٹائن جب پیدا ہوا اس میں کوئی عقل نہیں تھی، نیوٹن پیدا ہوا اس وقت میں عقل نہیں تھی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کیا جس وقت پیدا ہوا تھا تو اس کے کان نہیں تھے، اس کا دل نہیں تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی؟ وہ دیکھ رہا تھا، کان تھے، سن رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اس کا شعور نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں شعور دیا پھر بھی تم میری نعمتیں نہیں مانتے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کفر نہ کرو، شکر کرو۔ الم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، مسخرات، کے حکم کے پابند ہیں، فی جو السما، مسخرات تسخیر کیے ہوئے ہیں، فی جو السما، آسمان کے میدان میں، آسمان سے زمین انہیں کھینچ نہیں رہی، کتنا کم ویٹ ہے ان کا، اڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا چیل دو پر مار کے کتنی دیر تک یوں چلتی رہتی، دیکھا؟ اب وہ یوں پر نہیں مار رہی، تھوڑے سے مارے اب وہ یوں چل رہی۔ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں تھامنے والا ان کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان فی ذلک لآیات، اس اللہ نے کہا کہ اس چیز کو جب کچھ جان جاؤ گے نا یہ کیسے ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر علم ہے، اسٹڈی ہے، تعلیم ہے، ریسرچ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر پرنسپل یہ ہے اس کے اندر۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائے تمہارے گھر ٹھہرنے کو، وجعل لکم من جلود الانعام، اور ٹھہرائی تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے بیوتا، گھر، تستخفونہا، تم اس کو بہت ہلکا لیتے ہو، یوم ظعنکم، بہت ہلکا سمجھتے ہو، بہت ہلکا فیل کرتے ہو، وزن میں کم پاتے ہو، جس دن تم کوچ کرتے ہو، کہ جب تم کھال کے گھر بناتے ہو یا ایسی چیزیں بناتے ہو، وَيَوْمَ اقامتکم، اور جب تم نے کہیں پر قیام کرنا ہوتا ہے، اسٹے لینا ہوتا ہے، تو تمہیں بہت ہلکا گھر محسوس ہوتا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اس کی کھالوں سے، او بارہا، اور اس کی پشم سے، وَأَشْعَارِهَا، اور اس کے بالوں سے، اساسا، تمہارا سامان ہے، ایسڈ ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ صدق اللہ العظیم۔